اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سرمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، ملک ایران کا شہر ارمینا آپ کا وطن تھا۔ عربی فارسی کی تعلیم ملا صدر الدین شیرازی اور ابو القاسم سے حاصل کی اور اسلام قبول کر لیا۔ تجارت آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ تجارت کا مال ہندوستان لاتے۔ ہندوستان میں اس وقت مغلوں کی حکومت تھی۔ حضرت سرمد شہید قبول اسلام کے بعد ہندوستان میں سن 1031 ہجری کو تشریف لائے۔ ایک مشاعرہ میں سرمد شہید کو محبت کا درد ملا، عشق الہی میں ڈوب گئے، لباس سے بے نیاز ہو گئے، ترک سکونت فرما کر لاہور آ گئے۔ یہاں پر مسلسل 11 سال تک رہے، علم و عرفان کی بارش کر کے 1044 ہجری میں حیدرآباد دکن تشریف لے گئے۔ حیدرآباد دکن کے بعد آگرہ کچھ عرصہ قیام کیا اور مستقل طور پر دہلی آ گئے۔ دہلی آ کر آپ نے حضرت خواجہ ابو القاسم سبزواری ان کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ شاہ جہاں بادشاہ کا بیٹا دارا شکو آپ کا بہت زیادہ ارادت مند تھا اور اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا تھا۔ شاہ جہاں کے بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کی جنگ میں اورنگزیب عالمگیر کامیاب ہوا اور اسے دارا شکو کے کتب خانہ سے سرمد شہید کے خطوط ملے۔ سازشی درباری مولوی جو پہلے ہی سرمد شہید کے خلاف تھے، اورنگزیب کے سرمد شہید کے مجذوبانہ حالت کے بارے میں اکثر و بیشتر کان بھی بھرتے رہتے تھے۔ چونکہ سرمد شہید کا چرچا دور دراز تک جانے لگا تھا تو آپ کی شہرت جھونپڑی سے نکل کر شاہی محل تک جا پہنچی۔ شہزادی زیب النساء نے بھی آپ سے ملاقات کی۔ آپ کلمہ پڑھتے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے، اس سے آگے پڑھنے سے رک جاتے۔ اس سے آگے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ جب یہ پوچھا جاتا تو فرماتے کہ میں ابھی نفی کی منزل میں گم ہوں، جب خدا کا دیدار کر لوں گا تب اسبات کے لیے بھی پورا کلمہ طیبہ پڑھوں گا، اور اکثر پڑھ بھی لیتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی مشہور ہے کہ چند یاران طریقت نے اصرار کر کے آپ کو مسجد میں لے جا کر نماز پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو صرف ایک کمبل اڑا دیا گیا۔ آپ جماعت میں شریک ہوئے لیکن دوسری ہی رکعت میں جماعت سے نکل بھاگے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت یہ کیا؟ آپ نے یہ ربائی ارشاد فرمائی۔ ترجمہ: جب دل میں رجوع الہی نہ ہو، حضور قلب حاصل نہ ہو سکے تو عبادت نہیں رہتی، مذاق بن جاتی ہے۔ میں اس حال میں نہیں ہوں، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہو سکوں۔ اس وقت امام صاحب کا دل اپنی جگہ اس فکر میں مبتلا تھا کہ کہیں سے کچھ رقم دستیاب ہو جائے تو اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کر دوں۔ لیجئے ان سے کہیے یہاں پر دفینہ موجود ہے، اسے کام میں لائیں۔ وہاں پر مٹی کو کھود کر دیکھا گیا تو واقعی ایک کثیر خزانہ ملا۔ آپ نے فرمایا یہ حال مولویوں کا ہے جو امام مسجد ہیں۔ آپ صحیح معنوں میں فنا فی اللہ تھے۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہ رکھتی تھیں۔ حکومت وقت نے آپ کی مجذوبی حالت کے پیش نظر آپ کو واجب القتل قرار دے دیا اور مجموعی طور پر یہ اعلان ہو گیا کہ جو شخص بھی شاعر اسلام کے خلاف روش اختیار کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ واقعہ سن 1070 ہجری میں پیش آیا۔ چنانچہ تمام شہر میں احتیاطی طور پر انتظام فوج کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ کے قتل کے لیے ایک چبوترا اس جگہ پر جہاں آپ کا مزار اقدس ہے تعمیر کیا گیا۔ عوام کا بے پناہ ہجوم آپ کی آخری زیارت کے لیے موجود تھا۔ دور تک انسانی سروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا۔ جس وقت جلاد اپنی تلوار چمکاتا ہوا آپ کے پاس آیا تو اس نے آپ کے منہ پر کپڑا ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ جلاد سے اپنا کام کرنے کے لیے کہا۔ خلیفہ ابراہیم بدخشانی راوی ہیں کہ سرمد نے زندگی بھر کبھی پورا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن شہادت پا جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے سر سے 3 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بآواز بلند سنائی دی گئی، جو حاضرین مجلس نے سنی۔
گئی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جلاد نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا تو آپ ایسے جلال میں آئے کہ آپ نے اسے دوڑ کر اٹھا لیا اور ہتھیلی پر رکھے ہوئے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے گئے۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کا سر تھا اور بے سر کا دھڑ چلا جا رہا تھا۔ دفاتن آپ کے پیر و مرشد پیر ہرے بھرے شاہ کی آواز فضا میں گونج گئی۔ پوچھا سرمد کہاں جاتے ہو؟ عرض کیا دربار نبوت میں فریاد لے کر جا رہا ہوں اپنے قتل کی۔ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ تم اپنی منزل مراد کو پا چکے ہو، ضبط سے کام لو۔ زندگی بھر تو تم نے لب نہ ہلائے، آج یہ انتقامی جوش و جلال کیسا؟ یہ سننا تھا کہ آپ کا بے سر کا دھڑ مسجد کی سیڑھیوں میں گر گیا اور آپ کا سر آپ سے دور جا گرا۔ آپ کے سر مبارک کو اور بے سر کے دھڑ کو اسی جگہ پر دفنا دیا گیا جہاں آج آپ کا مزار ہے، اور آپ کی شہادت کی وجہ سے، آپ کے اس خون کی وجہ سے جو اس مقام سے جامع مسجد تک بہا تھا، آپ کے مزار کا رنگ بھی سرخ کر دیا گیا۔ حضرت سرمد کا عرس مبارک 18 ربیع الاخر کو ہوتا ہے۔ یہ آپ کی تاریخ وصال ہے۔ عقیدت مند دور دراز سے عرس میں حاضر ہوتے ہیں، حمد و ثنا اور سما کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ حکومت وقت کا آج نام و نشان بھی نہیں، لیکن حضرت سرمد کا مزار آج بھی لوگوں کے لیے اور لاکھوں لوگوں کے لیے مرجعگاہ خاص و عام ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔